ثانیہ گل پلازا پہ مسلسل رپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. اس پر ایک کمیٹی نے رپورٹ بھی دی تھی جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ نہیں اب اس پہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ انکوائری ہوگی اس پورے معاملے پہ. طلحہ مخدوم ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ہمارے رپورٹر. طلحہ بھائی ذرا بتائیے گا کہ کیا آج کی ڈیولپمنٹ ہے. خط بھی لکھا گیا وزیر اعلیٰ کی جانب سے جوڈیشل انکوائری کے لیے. بالکل عدنان صاحب جو ہے وہ آج جو ہے وہ اہم ترین دن تھا گل پلازا ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے، جس میں آج جو ہے وہ کابینہ نے آج اجلاس کیا. تقریباً 6 گھنٹے اجلاس چلا، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جو پہلے کمیٹی بنی تھی کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو ہے وہ نگرانی میں کمیٹی بنی تھی، تحقیقاتی کمیٹی، اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے، جس میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ فیکٹ سامنے آئے ہیں، جس میں نااہلی بہت سارے اداروں کی سامنے آئی ہے. تقریباً تمام ہی اداروں کی جو ہے وہ اس رپورٹ میں نااہلی سامنے آ گئی ہے. اگر اس رپورٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس رپورٹ میں سب سے پہلے جو آپ ایک منٹ طلحہ صرف پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ رپورٹ ہماری اطلاعات کے مطابق غالباً 21 صفحات پر مشتمل ہے. تو کیا اس کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے یا ہم سارے جو اس کا ذکر کر رہے ہیں اس رپورٹ کا وہ ذرائع کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ جی بالکل نصرت صاحب، یہ پہلے جو ہے وہ کل آپ کے پروگرام میں رپورٹ ہوئی، یہ رپورٹ تمام اس کے مندرجات جو تھے وہ آپ کے پروگرام میں رپورٹ ہوئے. کل تک یہ ذرائع سے جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھی، لیکن آج جو ہے وہ باقاعدہ جو 21 صفحات کی رپورٹ ہے یہ منظر عام پہ آ گئی ہے. تمام جو ہے وہ اسکرینز کی جو ہے زینت بن چکی ہے یہ رپورٹ. اور اس رپورٹ میں جو کہ 21 صفحات کی رپورٹ ہے، اس میں تمام اداروں کی نااہلی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ اس سانے کے جو نااہلی کے مختلف نااہلی کری جن اداروں نے وہ یہ ذمہ دار تھے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا فائر بریگیڈ کو، جس نے فائر بریگیڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی اطلاع تھی اس رپورٹ میں کے مطابق کہ جو ہے وہ 10:26 پہ عبد الصمد نامی جو ہے وہ ایک دکاندار تھا جس نے اس پہ جو ہے وہ رپورٹ کرا 10:26 پہ، اور فائر بریگیڈ کے ریکارڈ کے مطابق 10:29 پہ پہلا طلحہ بھائی یہ رپورٹ کرنا سمر بھائی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں. طلحہ بھائی مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کیونکہ اب یہ معاملہ چیف منسٹر نے نہیں سر، میں اس میں فرق بتا رہا ہوں سر. اس میں کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں عدنان صاحب. اس میں جو ہے وہ یہ جو فائر بریگیڈ کے بیانات تھے اس میں بتایا گیا کہ 10:29 پہ فائر بریگیڈ پہنچ چکا تھا، لیکن جو سی سی ٹی وی کے جو اینالائز کیا گیا ہے اس پہ 10:39 پہ پہلا فائر ٹینڈر پہنچا ہے، جبکہ 10:50 پہ جو ہے وہ آگ تیسرے درجے کی قرار دی جا چکی تھی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی 40 منٹ میں وہ تیسرے درجے کی آگ قرار دے دی گئی اور اس کے بعد اس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکا. جی عدنان صاحب، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ 10:27 پہ متعلقہ تھانے کی جو ہے وہ موبائل پہنچ جاتی ہے، 10:28 پہ ادھر ایمبولینس پہنچ جاتی ہے، کے الیکٹرک کی گاڑی پہنچ جاتی ہے، لیکن سب سے دیر سے جو پہنچتی ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے تھی وہ سب سے دیر میں گاڑی پہنچی ہے 10:39 پہ. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ جو سی سی ٹی وی کی مدد سے کہ وہ رپورٹ ہوئی ہے فائر بریگیڈ کی گاڑی پہلا فائر ٹینڈر آن ایم اے جناح روڈ، ناٹ آن اسپاٹ. اوکے. تو یہ جو اتنی اس میں کوتاہیاں اور پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس رپورٹ کے اندر، اس حوالے سے کہا گیا کہ اب یہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اس معاملے کی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل کوتاہیاں 1122 جس کا کام تھا ریسکیو کا ماں کرنے کا، وہ 53 منٹ وہاں پہ دیر سے پہنچا ہے. تقریباً اس کو 11:05 پہ اس کو رپورٹ کی گئی، لیکن وہ پہنچا 1 گھنٹے کی تاخیر سے وہاں پہ. ایک منٹ ہے. یہ جو رپورٹ آئی نا طلحہ میرے بھائی، اس میں کچھ لوگوں کو تو حالانکہ خود ہی منصف بھی اور مدعی والی بات بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نا اہلی کا یا محکموں کا نام لے کر تو ذمہ دار ٹھہرایا گیا نا. تو ایٹ دس سٹیج وزیر اعلیٰ نے یا صوبائی حکومت نے ان اداروں کے سربراہان یا متعلقہ جو امیڈیٹلی کنسرن لوگ تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا ہے. تو صاحب آپ 1 منٹ دیں تو میں آپ کو بیان کر دوں. جو کارروائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایک ہائیڈنٹ انچارج کے خلاف کہ اس نے پانی دیر سے پہنچایا، اور ایک ہوئی ہے میونسپل سروسز کے سینئر ڈائریکٹر ہیں کے ایم سی کے، ان کے خلاف جن کے خلاف محکمہ فائر بریگیڈ آتا ہی نہیں ہے، ان کو معطل کر دیا گیا. ایک جو ہے وہ ڈیفنس سروسز کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ساؤتھ کے لیول کے آدمی کو، جو کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کا آدمی ہے،
اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ طلحہ بھائی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ ساز شخصیت کون تھی، کیا اس رپورٹ نے اس کا تعین کیا ہے؟ سر اس رپورٹ میں جس نے فیصلہ کرنا تھا اس کا تعین نہیں کیا گیا، اور وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو پاور تھی اس ٹائم ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی تھی، وہ آج بھی اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ انہوں نے کیوں احکامات نہیں دیے، انہوں نے کیوں جو ہے وہ سخت فیصلے نہیں دیے لوگوں کی جان بچانے کے لیے، وہ آج بھی اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ ویری رائٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں اب جو حکومت مخالف جماعتیں خاص طور پر ایم کیو ایم ہیں ان کا کیا رد عمل آیا ہے؟ ایم کیو ایم اب بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب جوڈیشل کمیشن کے لیے صرف درخواست دی گئی ہے، لیکن اب ایم کیو ایم کو جو ہے وہ نیا موقف سامنے آیا ہے کہ جی وفاقی سطح پہ جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے، ہم اس سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ جبکہ اس رپورٹ میں بھی، کیونکہ اس رپورٹ میں ایک نہایت جو ذمہ داری قرار دی گئی ہے وہ ایک شاپ کیپر کے دی ہے جس کا نام ہے نعمت اللہ، وہ اپنے 11 سالہ بچے کو ایک دکان پہ جو گراؤنڈ فلور پہ تھی، فلاور شاپ تھی، اس پہ جو ہے وہ 11 سال کے بچے پر ذمہ داری پہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے ماچس سے کھیلنے کے دوران جو ہے وہ یہ آتش زدگی ہوئی، جس پہ جو ہے ایم کیو ایم نے شدید کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرف بچے پہ جو ہے وہ ذمہ داری ڈال کے پوری حکومت پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔